نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ یونس کی آیت نمبر 16 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَكَ بِكُمْ وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہی میں اس کو قرآن کو تمہارے اوپر تلاوت کرتا اور نہ تمہیں اس سے باخبر فرماتا۔ بے شک میں نے اس قرآن کے اترنے سے قبل تمہارے اندر ایک حصہ عمر کا گزارا ہے، سو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے کفار اور مشرکین جو تھے ان کے جو مطالبات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کیے جاتے تھے، قرآن کو بدلنے کے حوالے سے، ان کے جھوٹے خداؤں کی تکفیر کے حوالے سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، جیسے اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیں ان سے کہ میں تو فقط اسی ہی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ بھی آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے اوپر قرآن کو تلاوت ہی نہ کرتا، یعنی کہ یہ رب کی چاہت ہے کہ اس نے مجھ کو چنا، مجھے رسول بنا کر تمہاری طرف مبعوث کیا، تو اگر اللہ مجھے رسول بنا کر نہ بھیجتا تو میں تمہارے اوپر یہ قرآن کی آیات تلاوت نہ کرتا اور اللہ کے احکامات اور اللہ کے پیغام سے میں تم کو باخبر ہی نہ کرتا۔ یہ دو باتیں اللہ کریم نے کی اس آیت مبارکہ میں، اور تیسری بات جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ کریم نے بیان فرمائی وہ یہ کہ میں نے یہ قرآن تم تک پہنچانے سے قبل زندگی کا ایک حصہ تمہارے درمیان جو ہے وہ گزارا۔ بعثت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں ہوئی، تو 40 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے درمیان گزارے۔ تو یہ معجزے کے طور پر بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک تھی جو اللہ کریم نے ان کفار کے سامنے پیش کی کہ 40 سالہ زندگی میں یہ کافر اور مشرک جانتے تھے کہ یہ ذات جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ یہ کسی سکول میں گئے، نہ یہ کسی استاد کے پاس گئے، نہ انہوں نے پڑھنا سیکھا، نہ انہوں نے لکھنا سیکھا، مگر یکا یک ایک ایسی کتاب کا کلام لے کر ہمارے سامنے آ گئے کہ جس کی فصاحت اور بلاغت حد درجہ کمال کی تھی کہ باوجود اس کے کہ عرب کے لوگ فصیح اور بلیغ ہونے کے اس جیسی کوئی ایک آیت بھی بنا کر نہ لا سکے۔ تو اللہ کریم یہ ان کے سارے معاملات پر رد فرما رہا ہے کہ 40 سال تو میرے محبوب نے زندگی تمہارے سامنے گزاری، اگر یہ اپنی طرف سے لے کر آیا ہے تو پھر تم ہی خود جانتے ہو کہ کیا میرے محبوب نے کسی سکول سے تعلیم حاصل کی، کسی استاد کے پاس بیٹھا، دنیا میں کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھا؟ یہ کیوں کر ممکن ہے؟ اتنی فصاحت و بلاغت کی زبان کے ساتھ جو احکامات الہی تم تک پہنچ رہے ہیں، یہ ایک عام زبان میں ان پڑھ آدمی کیسے یہ پہنچا سکتا ہے، کیسے بیان کر سکتا ہے؟
تو یہ اللہ کریم ان کو سمجھا رہا ہے کہ یہ بات تمہاری عقلوں میں نہیں آتی کہ یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، ورنہ عام حالت میں ایسا ممکن بغیر کسی مدرسے میں گئے، بغیر کسی سکول میں گئے، بغیر کسی استاد سے پڑھے انسان لکھنا پڑھنا جان جائے، یا یہ ہے کہ ایسا کلام بولنا شروع کر دے کہ جن سے عقلی انسان کی عقل جو ہے وہ حیران زدہ ہو جائے، ایسا کلام۔ تو اللہ کریم نے یہ ان کو کہا کہ تم پھر بھی عقل نہیں رکھتے، سوچتے نہیں اس بات کو کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فمن اظلم ممن افترى على الله كاذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون۔ بس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے اور یا اس کی آیات کو جھٹلا دے، بے شک تو مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ اب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اس سے بڑا تو ظلم ہی کوئی نہیں کہ کوئی بندہ خود کہے بات اور اس کو اللہ کے ساتھ منسوب کر دے۔ اللہ کے ساتھ بہتان باندھنے سے مراد یہ ہے کہ ایک بات آپ کریں اور یہ کہیں کہ اللہ کریم نے کہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی کی گئی۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اللہ کی طرف سے جو حکم ہوا کہ اس سے بڑھ کر تو ظالم ہی کوئی نہیں جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے آیا ہے، حالانکہ وہ کلام اللہ کی طرف سے نہ آیا ہو، تو یہ تو ظلم ہے۔ یا یہ کہ جو اللہ کی طرف سے کلام آیا ہو اس کو جھٹلا دیا جائے، یہ دونوں ہی ظلم کے زمرے میں آتے ہیں۔ ایک وہ بات جو اللہ نے نہیں کی، اور اس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کر لینا، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بات نہیں کی اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر رہے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ کے ہاں وہ شخص ظالم ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر بہتان باندھتا ہے، یا یہ کہ جو بات اللہ اور اللہ کے رسول نے کہی ہے اس کو جھٹلا دے، اس کی تکذیب کرے، اس کو ماننے سے انکار کر دے۔ اللہ کے ہاں یہ دونوں ہی جو ہیں یہ ظلم کے زمرے میں آتے ہیں، اور ایسا کردار رکھنے والے لوگ جو ہیں اللہ کے ہاں وہ ظالم ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے بے شک جو مجرم لوگ ہیں، جرم کرنے والے، ظلم کرنے والے، وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، وہ ہدایت کا راستہ نہیں پا سکتے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يُضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أُتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اور یہ مشرکین جو اللہ کے سوا ان بتوں کو پوجتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بت جو ہیں یہ اللہ کے حضور ہماری سفارشی ہیں۔ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم کو اس مفروضے سے آگاہ کر رہے ہو جس کو وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں جانتا؟ اس کی ذات پاک ہے، وہ ان سب چیزوں سے بلند و بالا ہے جنہیں یہ اس کا شریک گردانتے۔ تو یہاں اللہ کریم نے کفار اور مشرکین کا جو عقیدہ تھا اس پر گفتگو کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ ان کا گمان یہ ہے یا ان کے اندر یہ بات ہے کہ ہم اللہ کے حضور ان کے ذریعے اپنی سفارش کرواتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرنا، اس کی پوجا کرنا، اس کی پرستش کرنا، اس کے اللہ کریم نے دو جو توجیحات تھی کفار اور مشرکین کی ان کو بیان کیا۔ ایک تو وہ یہ کہا کرتے تھے، ایک عقیدہ ان کا امام فخر الدین رازی نے اس کو نقل کیا، اس کی تفسیر کی شاید مبارکہ کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے عقیدے میں یہ بات تھی کہ ہر آسمان پر ایک روح معین جو ہے نا وہ موجود ہے جو اللہ کے ہاں ہماری بات کو پہنچاتی ہے۔ انہوں نے اس روح معین کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے زمین پر بتوں کو بنا لیا اور کہنے لگے کہ یہ جو ہے
ہم اس قابل نہیں ہیں. وہ ذات بڑی بابرکت ہے، بہت بلند و بالا ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس کے ساتھ بات کر سکیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں، یہ ہماری بات وہاں تک پہنچاتے. یا یہ کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کرتے ہیں، جس سے ہمارے زندگی کے معاملات جو ہیں وہ درست ہو جاتے ہیں. کاروبار میں معاملہ ہو، مال و متاع چاہیے، اولاد چاہیے، کمی ہے، کجی ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، تو ہم ان کے سامنے جا کر بیان کرتے ہیں اور یہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ ہماری بات کو پہنچاتے ہیں. یہ ان کے عقائد میں سے تھے. پھر ایک اور یہاں سے یہ آغاز ہوا نا شرک کا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 1000 سال کے لگ بھگ تھی، 1000 سے 1200-1300. اور آپ کے دور میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جاتی تھی. یہ فتنہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا. انہوں نے کیا کیا؟ آغاز کہاں سے ہوا؟ تعظیم سے آغاز ہوا. جو حضرت آدم علیہ السلام کے ماننے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننے والے جو لوگ تھے، بزرگ، نیک، پارسا لوگ، معاشرے میں ان کی تعظیم کیا کرتے تھے، عزت کیا کرتے تھے. وہ کرنی چاہیے، وہ حقدار ہیں. مگر ہوا کیا کہ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے ان کی شبیہ بنا لی اور اپنے گھروں میں نسبہ کر لی. پہلے ایک مقام پر نسب کی، پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ سارے تم آتے ہو، اکٹھے ہو کر نکلتے ہو، وقت تمہارا صرف ہوتا ہے، اپنے گھروں میں سجا کے کیوں نہ رکھ لی جائے. تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک سجا لی، تصویر سجا لی تعظیم کے نام پر. پھر وہ تصویر بڑھتے 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 اس نے مجسمے کی شکل اختیار کر لی اور بت بن گئے. یہاں سے شرک کا آغاز ہوا. اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کر لینا کہ وہ جیسے ہماری بات سنتا نہیں، ہمیں کوئی ایسا وسیلہ چاہیے، ایسا کوئی واسطہ چاہیے کہ ہم اپنی بات وہاں تک پہنچا دیں. یہ تھا عقیدے کی خرابی کا سبب. اور یہ ہزاروں سال پرانا ہے. صحیح فگر تو نہیں موجود کہ آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں سے گئے کتنا وقت ہوا گیا، ہزاروں سال. تو آج بھی یہ تسلسل چل رہا ہے. انداز بدل گیا، طریقہ واردات بدل گیا. وہ لوگ تو اظہار کرتے ہیں نا کھلم کھلا، جو لوگ بتوں کو سامنے رکھ کے پوچھتے ہیں، کوئی بھی نام دے لیں. وہ لات منات روزہ کہہ کر پوچھتے تھے، یہ مال دینے والی ہے، یہ اولاد دینے والی ہے، رزق دینے والی ہے. یہ ان کا عقیدہ تھا. علیحدہ علیحدہ بت بنا رکھے تھے. اسی طرح آپ کے پڑوس میں جو ممالک ہیں جہاں پر بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، کوئی کالی ماں ہے، کوئی شیراں والی ہے، کوئی ماتا والی ہے، کوئی کرشن کی مورتی ہے، یہ تو آپ کے سامنے کی بات ہے نا. تو علیحدہ علیحدہ بت جو ہیں وہ انہوں نے بنا کر رکھے، ان کی پوجا کرتے. یہ تو ہے کہ کھلا جو ہے نا شرک کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں مخفی شرک ہے. بت ہم نے بھی بنا رکھے اور بت ہم نے بھی سجا رکھے. اور اس عقیدے کو کہ بزرگوں کی تعظیم کرنا اور ان کی قبر پر جانا اور یہ خیال کرنا کہ ہم ان کے پاس آئے ہیں، ان سے دعا کریں گے، یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے اور ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا، یہ عقیدے کی خرابی ہے جو ان لوگوں میں تھی اور جو آج ہم میں بھی ہے. جتنے بزرگان دین، اب میں بزرگان دین کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، اختلاف آپ کر سکتے ہیں میری رائے سے. میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑ کر یہ کسی ایک دوسرے کی پوجا کرتے ہیں. مقصد کیا ہے پوجا کرنے کا؟ کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے ہاں. یہی ہے نا جی. اب اگر اللہ کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ پوچھتے ہیں میرے محبوب آپ سے میرے متعلق، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کی شارح کے بھی قریب ہوں اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں.
یہ اللہ کریم قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں میرے متعلق، تو آپ میرے محبوب فرما دیں ان کو، میں تو ان کی شارک کے قریب ہوں اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ اور جو لوگ اس سے ہٹ کر سوچ رہے ہیں کہ نہیں اللہ ہماری نہیں سنتا، ہم اس کو سنائیں گے، یہ اللہ کو سنائے گا تو ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا، وہ اس عقیدے سے ہٹ گئے جو اللہ کریم بتا رہا۔ وہ کہتا ہے میں ہر وقت تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ گورکھ دھندا انہوں نے بھی سجایا، بعد کی امتوں میں بھی سجا، اور آج تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی سجا ہوا۔ اور ایسے ایسے ڈونگ ہیں، ایسے ایسے بہروپیے ہیں کہ الامان الحفیظ، جن لوگوں کا روپ ان لوگوں نے دار رکھا ہے نا، جن اولیاء کرام کا، بزرگان دین کا نام لے کر یہ لوگوں کے مال کو کھینچ رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، لوگوں کو پاگل بنا رکھا ہے جن لوگوں کے نام، جن کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، ان کے یہ اوصاف بیان نہیں کریں گے، آپ کو نہیں بتائیں گے کہ داتا علی حجویری کے شب و روز کیسے گزرتے تھے، خواجہ اجمیر شریف کی زندگی کیسے بسر ہوئی۔ وہ لوگ وہ تھے جو سارا دن اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے تھے، دین کی خدمت کرتے تھے، اور رات کو مسلح کی پیٹھ پر سوار ہوتے، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے۔ ہمیں محض کرامتوں کے پیچھے لگا دیا گیا، ہر ولی اس کی بس کرامت بیان کریں گے، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، ان کی جو اصل زندگی تھی جو اتباع رسول میں گزری اس کا گوشہ آپ کے سامنے بیان نہیں کریں گے کہ اصل میں انہوں نے زندگی کیسے بسر کی۔ کرامت اپنی جگہ وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزہ عطا کی، وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، مگر اصل چیز کیا ہے؟ وہ اسماء الحسنی ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس کو اللہ نے نمونہ بنا کر پیش کیا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا جو آج ہمارے درمیان جو بت موجود ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، انہوں نے ایسا دھوکہ دیا، ہماری آنکھوں پہ ایسا پردہ ڈالا کہ ہم خدا کو چھوڑ کر ان جھوٹے خداؤں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور مرشد کے نام پر، پیر کے نام پر، ہدایت کے نام پر، بیعت کے نام پر ایسا تماشا رچا رکھا ہے، ایسا دھوکہ دیا ہے کہ انسان جو ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ ظلم کیا ہو رہا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں نا، کوئی ایک مرید مجھے ایسا بتا دیں کہ جو پیر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے بعد جس کی دنیا ہی سنور گئی ہو، آخرت کو تو چھوڑیں، میں اولیاء کرام کی بات نہیں کر رہا، میں یہ جو ڈونگی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے اولیاء کرام کا نام استعمال کر کے ان جیسا روپ دار کے بروپیے بن کے جو آپ کو لوٹ رہے ہیں اور اللہ کے رسول کے دین سے آپ کو دور کر رہے ہیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اٹھتا ہے ایک، 4 اس کے پروموٹر ہوتے ہیں، 4 ہی دنوں میں وہ اس مقام پر پہنچتا ہے، چھوٹے سے کمرے سے اٹھ کر اس کی 2 کنال کی کوٹھی ہوتی ہے، کروڑوں کی گاڑی میں وہ سفر کرتا ہے، اس کے مال و ثواب کا حساب و کتاب ہی نہیں رہتا کہ اس کے پاس مال کہاں سے آیا، اور جو مرید ہے وہ وہیں پہ وہیں کھڑا ہے اور پیر صاحب اربوں خربوں میں کھیل رہے۔ یہ تصور کہاں سے دین میں آیا؟ مرشد کہتے ہیں ہدایت دینے والے کو، پیر کہتے ہیں استاد کو سبق دینے والے کو۔ نہ آپ کو سبق ملا، نہ آپ کو ہدایت ملی، تو پھر مرشد کیسا اور پیر کیسا؟ میں تو کہتا ہوں یہ پیر یا مرشد جو بھی نام دے لیں، یہ گائیڈ ہیں آپ کے، اصل میں یہ گائیڈ ہیں، کیونکہ اب نبی کسی نے آنا نہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہو چکی، تو یہ اللہ کی طرف سے یہ نیک لوگ جو ہے اللہ کریم ان کو بیچتا ہے تاکہ جو بندہ گمراہی میں پڑ جاتا ہے اس کو پکڑ کر سیدھے رستے پر ڈال دے۔ آپ چلے جا رہے ہیں رستے پر، آپ گمراہی کی طرف جب آ گئے تو آپ کو کوئی ایسا چاہیے کہ جو آپ کو بتائے کہ یہ گمراہی کا رستہ ہے، ہدایت کا رستہ یہ ہے، وہ بتانے والا جو ہے اس کو مرشد کہتے ہیں۔ اور آپ نے مرشد بھی پکڑا اور آپ گمراہ کے گمراہ رہے، اور مرشد پاک جو ہیں وہ ان کی اربوں اور خربوں کی جائیدادیں بن گئی، تو یہ مرشد نہیں ہو سکتا، یہ ڈونگی ہے، دنیا پرست ہے، جس نے آپ کو گمراہ کیا، آپ کے ایمان کا بیڑا غرق کیا۔ اگر آپ کے اندر دین نہیں اترا، آپ کو دین نہیں ملا، آپ کا تزکیہ نہیں ہوا، آپ کو اللہ کے دین کی ہدایت میسر نہیں آئی، تو پھر آپ نے جو بیعت کی ہے اس کا کوئی مقصد باقی
ہم نے ایسا بیعت کے ساتھ جوڑا دین اسلام کو کہ جس نے بیعت نہیں کی گویا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہ باطل عقیدے ہیں، یاد رکھیے. میں پھر یہ بات دوبارہ ریپیٹ کر لوں، میں اللہ کے ولیوں کی تنقیص اور تنقید نہیں کر رہا. ان کا مقام و مرتبہ جو ہے اپنی جگہ مسلمان ہے. میں ان ڈونگیوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے ہمیں غلط رستے پر ڈالا، خدا سے بھی دور کیا، خدا کے رسول سے بھی دور کیا، کتاب سے بھی دور کیے. سارا دن سارا سال آپ آوارہ گردی کرتے رہیں، چوری کریں، چکاری کریں، زنا کریں، شراب پیئیں، بس سال بعد پیر صاحب کے عرس میں چلے جائیں، وہاں پر جا کر نذرانہ ڈال دیں، آپ کے سارے سال کے گناہ معاف. یہ تصور کہاں سے نکالا ہے؟ یہ دین مصطفیٰ میں تو تصور نہیں ہے. ہزاروں کا مجمع لگایا ہوتا ہے، میں نام کسی کا نہیں لے رہا، مائک میں پھوکے مار کے دم کیا جا رہا ہے. یار کیا مذاق بنا رکھا ہے انہوں نے دین اسلام کو. موبائل پر جو ہے دم کیا جا رہا ہے، ٹیلی فون پر دم کیا جا رہا ہے. جو میں آپ سے بات کرتا ہوں نا کہ ہم نے رسومات کو دین کا نام دے دیا، یہ رسومات ہیں جن کے پیچھے لگا کر ان لوگوں نے ہمیں دین سے دور کیا، اور ان کی مجبوری ہے ان رسومات کو بنانا اور چلانا. دین اسلام کی مجبوری نہیں ہے. انہوں نے ہمیں پیش ہی دین اس طرح کیا کہ ہم مجبور ہو گئے، ہم ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے. پھر فلسفہ ایسا بتایا جاتا ہے، ممبروں میں بیٹھ کر ایسی کرامات بیان کی جاتی ہیں کہ بندہ جو ہے دوسرے رستے کی طرف سوچنے کے قابل ہی نہیں رہتا. اور یہ دھندا ایسا سجا کر پیش کیا گیا ہے کہ ہر بندہ جو ہے اللہ ماشاءاللہ اس دھندے کے پیچھے لگا ہوا ہے. کسی کا کوئی پیر ہے، کسی کا کوئی پیر ہے، کسی کا کوئی پیر، اور پلے کچھ بھی نہیں. جو نمازی نہیں بنا سکتا وہ اللہ کا ولی کیسا ہے؟ جو آپ کی تطہیر نہیں کر سکتا، آپ کے اندر کی غلاظت کو نکال کر آپ کو سچا ایمان والا نہیں بنا سکتا، وہ پیر کیسا ہے؟ وہ مرشد کیسا ہے؟ تو ان ڈونگیوں سے بچیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اللہ نے تعریف کی نا قرآن کرام میں، سورہ محمد کی آیت نمبر 2 ہے. اللہ کی ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم کتاب والحکمہ. 4 صفتیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے بیان فرمائی. قرآن کریم کے کئی اور مقامات بھی یہی آگے پیچھے کر کے بیان فرمائی کہ میں نے رسول بھیجا تم میں ہی سے. کرتا کیا ہے؟ تم پر میری آیات کی تلاوت کرتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے. یہاں تک ہی رہ جائے نا. 4 صفتیں، آیات کی تلاوت کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب کا علم دیتا ہے اور تمہیں حکمت عطا کرتا ہے. اگر یہ 4 صفات کسی انسان میں موجود نہیں تو وہ ایمان والا ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. مرشد ہونا تو بڑی دور کی بات. اب جو آپ کو قرآن نہیں سنا سکتا، اللہ کا پیغام نہیں بتا سکتا، جو آپ کے نفس کا تزکیہ نہیں کر سکتا، جو آپ کو کتاب کا علم نہیں دے سکتا، جو آپ کو حکمت عطا نہیں کر سکتا، دنائی عطا نہیں کر سکتا دین کی، اس کا دور دور تک ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مرشد یا پیر ہونا تو بڑی دور کی بات. تو یہ جو آیہ مبارکہ ہے نا، اس کو یاد رکھیں. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2. پیر لینا ہے، پکڑنا ہے، بھئی آپ کی مجبوری ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا گزارا نہیں مرشد کے بغیر، ضرور پکڑیں. ان 4 جو صفات ہیں اس پر اس کا موازنہ کریں. پہلے کیا ان پر پورا اترتا ہے؟ اگر تو پورا اترتا ہے تو بے شک آپ بیعت کریں، اس کو پیر پکڑیں، مرشد پکڑیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. مگر یہ 4 صفات اگر اس میں موجود نہیں ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ مرشد اور پیر بننے کے قابل نہیں ہو سکتا. لہذا دنیا میں جو ڈھونگ رچا رکھا ہے نا جن لوگوں نے، ان سے بچیں. اور آج تو ایسا خطرناک دور ہے، میں کیا بیان کروں. انہوں نے اپنے سیکٹری رکھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو گھیر کر لاتے ہیں، اور آئیں گے اور آ کر آپ کو اپنی ایسی ایسی کرامات بیان کریں گے، اللہ معاف کرے، جو شاید سابقہ نبیوں میں بھی موجود نہ ہوں. وہ اپنے پیر کی کرامات بیان کریں اور آپ کو گھیر کر ان کی ارادت میں لے کر جائیں گے. اور کبھی آپ نے سنا کہ فلاں پیر کے پاس میں گیا تھا، اس نے 1 لاکھ روپیہ مجھے دیا کہ لے بیٹا جا کے کوئی کاروبار کر لینا، یا بیٹی کو بیاہ لینا، یا تیرا گھر کچا ہے اس کو پکا کر لینا، یا تیرے پاس سائیکل نہیں ہے کام پہ جانے کے لیے تو سائیکل ہی خرید لینا. کبھی سنا ہے آپ نے؟
کسی پیر نے آپ کو دیا ہو بولا بیٹا اپنی زندگی تیری مشکل آسان کر لینا، یہ مرید کا ہی مقدر میں لکھا ہے کہ وہ پیر کا گھر بھرتا رہے. یہ دین اسلام کا تصور. آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70-80 درہم و دینار آتے، آپ کبھی ایک دینار بھی گھر لے کر نہ جاتے، سارے کا سارا مال اللہ کی مخلوق میں تقسیم فرما دیتے. اب جو ہے ہی حدیث وہ میرے نبی کے دین کا وارث نہیں ہو سکتا، کہ ہو سکتا ہے تو اب بس اتنا ہی کافی ہے. جب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر تو ہے دنیا کا طمع، دنیا کا حرص، دنیا کا لالچ، تو وہ آپ کو دین کیا سکھائے گا؟ تو لہٰذا ایسے ڈونگیوں سے بچیں. میں آج جو آپ سے التماس کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں نا، کہ پرکھ کر، ٹٹول کر، کھنگال کر جو ہے نا کسی بندے کے پیچھے لگیں، چاہے وہ مرشد کہہ لیں، پیر کہہ لیں، استاد کہہ لیں، جو مرضی ٹائٹل دے لیں، جو آپ کو دین کا فہم عطا نہیں کر سکتا، جو آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑ نہیں سکتا، جو آپ کو صراط مستقیم پر پکڑ کے ڈال نہیں سکتا، میرے بھائیوں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ مرشد، پیر، استاد نہیں ہو سکتا. آج میں یہی بات ختم کروں گا. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.